سچویشن پیدا ہوتی ہے تو اس میں آپ اس کے تھرو بھی بہت زیادہ کام لے سکتے ہیں۔ دوسرا یہ باڈی کیم کا ہمیشہ سے ہم سنتے ہیں کہ کوئی بھی کمپلینٹ ہو آپ کا، ویسی بھی ہم نے اپنا کمپلینٹ سیل جو ہے اس کو فعال بنایا ہوا ہے، ہم اپنے آئی جی کو اور آفیسرز کو بھیجتے ہیں۔ لیکن اس سے کیا ہوگا کہ کوئی بھی شہری جب سفر کر رہا ہے اور کہیں پہ کوئی پرابلم آ جاتا ہے، انکوائری اس کی ہو، تو تمام جو وہاں پہ بیہیویئر، گفتگو، جو بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے، لوکیشن آپ کو لائیو آ رہا ہے، ٹریکنگ آپ کی ہو رہی ہے۔ تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ یہ ایک آغاز ہے، اور انشاءاللہ NTRC سے مل کر ہم نہ صرف یہ کہ یہ باڈی کیمپ جو ہے وہ اپنے پوری موٹر ویز تک اس کو پھیلائیں گے، 130 مکمل طور پہ فعال ہوگا، 10,000 سے زیادہ روزانہ آپ کو کال ریسیو ہوگی، لوگوں کو ہیلپ ہوگی۔ اسی طرح کے ایک اور پروجیکٹ پہ ہم نے خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ شروع کیا ہے، سیکٹری صاحب کے علم میں ہے کہ 1122 اور ہمارے وزارت مواصلات کے ساتھ ایک MOU ہو گیا ہے کہ ہماری جتنی بھی ہائی ویز اور موٹر ویز خیبر پختونخوا سے گزری گی، وہاں پہ ہم یہ انشور کرائیں گے کہ 1122 وہاں پہ موجود ہو، منی آپریشن تھیٹر ہو، اس میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو امیجیٹ ہم ان کو ریلیف دے سکے۔ ہم پنجاب میں اور سندھ بلوچستان میں بھی اس کو پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ ڈرون ٹیکنالوجی کا آج میں نے کئی اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر بیٹھے تھے، فواد، میں نے وہاں پہ بھی بات کی، انہیں میں نے یہ ٹاسک دیا تھا کہ آپ اس کے اوپر ہم اکٹھے کام کرتے ہیں، تو ہمارے سیکرٹری صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ڈرون ٹیکنالوجی بلکہ پیٹرولنگ کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو اس پہ جائیں گے۔ باقی جو موٹر وے پولیس کے حوالے سے بات کی، میں نے پہلے بھی کہا تھا آئی جی صاحب، اور اپنے آفیسرز کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ سیکرٹری صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم نے NHA کا جو بھی پروجیکٹ ہوتا تھا اس میں NHA کو ظاہر سی بات ہے ان کے آفیسرز کو ان کی گاڑیاں جو ضرورت جب انہوں نے مانیٹرنگ کرنی ہوتی ہے وہ تھا۔ اب ہم نے یہ کہا ہے کہ جو بھی PC1 بنے تو اس میں آپ موٹر وے پولیس کی ضروریات کو ضرور دیکھیں، مطلب یہ کہ اگر ہم ہزاروں کلومیٹر سڑکیں ہماری بڑھ رہی ہے اور وسائل ان کے پاس وہی ہے جو پہلے تھے، تو اس طرح تو وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم بیسٹ پرفارمنس چاہتے ہیں تو ان کو فیسلٹیز بھی دینی ہوگی۔ تو یہ تو ہم نے اپنے پالیسی ڈیسیجن لیا ہے، اور میرے خیال سے حیدرآباد سکر جو ہمارا موٹر وے بن رہا ہے وہاں پہ اس کو انشور بھی کیا گیا ہے، کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ تو ایک میں آپ کو یہ بتاؤں، باقی جو ہماری جتنی ریکروٹمنٹ اس وقت ہو رہی ہے، کافی عرصے سے ریکروٹمنٹ نہیں تھی، ہمارے دور کے اندر بھی لاہور عبدالحکیم، گوجرا شورکوٹ، ملتان سکر، حویلیہ، مانسیرا تاکوٹ، پھر سوات موٹر وے، پھر ابھی سیالکوٹ لاہور موٹر وے، یہ آپ سب تمام ٹیک اوور کر رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ کی جو فورس تھا وہ وہی پرانا تھا، نئی فورس ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی تھی، تو اس کو بھی ہم بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فی الحال ہم نے صوبوں سے بھی ہیلپ لینی پڑ رہی ہے، ان کی پولیس کی بھی آپ کو ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، تو یہ ایکسٹرا برڈن آ جاتا ہے، تو وہ بھی ساتھ میں ہم کر رہے ہیں۔ میں قوم کو آج جس طرح کے آپ نے یہاں پہ یہ آپریشن سینٹر کا قیام کیا، اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو پورا سسٹم آپ کا آرگنائز ہو جائے گا، کہیں پہ آپ کال کرتے تھے مختلف جگہوں پہ تھا، بلکہ یہاں پہ تو کوئی سڑک آپ کے پاس رسپانسبلٹی رہتی ہے، کوئی اور کسی اور ادارے کے پاس ہوتی ہے، اس کو بھی کنیکٹ کرنا، سب کو ایک جگہ پہ آپریشن سینٹر پہ لے کے آنا، وہ بڑا ضروری تھا۔ تو یہ اس سے فائدہ بھی ہوگا، ٹائم رسپانس جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کم سے کم وقت میں ہم لوگوں کو رسپانس دیں گے، اس سے شہریوں کے لیے آسانی ہوگی، اور موٹر وے پولیس کا تو یہی کام ہے کہ جتنا بھی اپنے شہریوں کے لیے سفر آسان بنا سکے، اتنا ہمارا فرض بھی ہے اور ان کا حق بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو مزید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے مزید بہتر کریں گے۔ ساتھ میں اپنے آفیسرز کو یہ بتاؤں کہ جتنی بھی اس وقت میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ PC1 میں بھی حصہ بنا رہے، لیکن اس کے علاوہ جو 2-3 آپ نے آئی جی صاحب پچھلی ایونٹ میں بھی ذکر کیا تھا، اس کے اوپر ہم خود انشاءاللہ سیکرٹری صاحب اور ہم انشاءاللہ منسٹری آپ کو فل سپورٹ کرے گی، اور جو بھی ضروریات ہوگی اس کو آگے لے کے جائیں گے۔ ایک ہفتے سے کچھ خوشخبریاں آ رہی ہیں ملک کے اندر، تو ضروری ہے کہ میں اپنے قوم کو اس کا ذکر نہ کروں اور بات ختم کروں تو مناسب نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ ہمارا سٹاک مارکیٹ جو ہے دنیا کی دوسری بہترین مارکیٹ قرار پائی، ہماری جو زر مبادلہ کے ذخائر ہے، جس طرح ریکارڈ جولائی کا مہینہ اس میں اضافہ ہوا، FBR جو ٹیکس کلیکشن ہے جولائی کا مہینہ وہ بھی ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہو گئی،
اس کے ساتھ ہمارا بادشاہ ڈیم کا افتتاح ہو گیا ہے۔ ڈیم بہت ضروری ہے پانی کے ذخائر کے لیے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سستی بجلی کی پروڈکشن کی طرف ہمیں جانا ہے، لوگوں کو روزگار بھی ملے گا۔ ML1 بڑا منصوبہ ہے، پاکستان ریلوے انفراسٹرکچر جس طرح تباہ تھا، ضرورت تھی لاجسٹک کے لیے بھی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ٹریڈ کے لیے بھی، آپ کے شہروں کے لیے بھی محفوظ اور آسان سفر بنانے کے لیے، اس کے لیے ضروری تھا۔ پھر اس کے بعد ہمارے حیدرآباد سکر جو ہے اس کا EOI بھی آ گیا، یہ ایک بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو احساس نشوونما پاکستان کا غذائی قلت کی شکار جو بچے تھے، ان کے لیے اس پروگرام کا آغاز ہو گیا، یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو جس طرح کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کہاں تک پہنچ گیا تھا، اس میں کمی آ گئی، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 بلین سے $3 بلین پہ آ گیا۔ تو یہ تمام وہ چیز ہے کہ جس سے ہم ایک ڈائریکشن ہمیں نظر آ رہی ہے، سمت جو ہے وہ صحیح نظر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے۔ آج میں نے NHA کی پرفارمنس کے حوالے سے بھی بات کی کہ ہمارا 53 بلین سے ریونیو چلا گیا 2 سال کے اندر 103 بلین تک، 50 بلین کا انکریز آ گیا۔ کہیں لوگ کہیں گے کہ یہ تو ٹول ٹیکس جو 2 M1 اور M2 کے اوپر ٹیکس انکریز ہوا ہے، جو ٹول ٹیکس انکریز ہوا ہے وہ ہمارے NHA کے جو جتنے بھی ٹول پلازے ہیں پاکستان کے NHA کے، اس میں کسی بھی ٹول پلازے کے اوپر قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا، ٹول ٹیکس انکریز نہیں ہوا۔ تو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، تو اس طرح پوسٹل ہے اس میں بھی ریفارمز ہو رہے ہیں، تو ملک کے ہر ادارے میں اس وقت ریفارم کی طرف جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ مل کر اپنے ملک کے لیے ہم اپنا حصہ ڈالتے جائیں گے، اور صحیح معنوں میں جو فلاحی ریاست کا خواب ہے، جو اقبال کا خواب تھا، جو قائد کی سوچ تھی، انشاءاللہ ہم وہ پاکستان دیکھیں گے، اپنا اپنا حصہ ڈالتے جائیں گے، اور جتنا بھی موٹر وے پولیس لوگ سفر کرتے ہیں، جتنی بھی آپ آسانی پیدا کر سکتے ہیں، اس سے میں قوم کو بتاؤں کہ باڈی کیمپ سے آپ کم از کم موٹر وے پولیس کے اوپر تو ویسے بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ ان کے رویوں کے اوپر ایک اچھا امیج ہے ان کا، لیکن ہم نے اچھے سے بہترین پہ لے کے جانے انشاءاللہ، تو اس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ مل کر کام کریں گے، پاکستان کے لیے کام کریں گے، اپنے ملک کے لیے کام کریں گے، اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان کو صحیح معنوں میں فلاح ریاست بنائیں گے۔